بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ باب چل رہا ہے، باب نمبر 25، کون سی عورتیں حلال ہیں اور کون سی عورتیں حرام ہیں۔ پوری تفصیل بتلا دی کون کون سی عورتیں حرام ہیں۔ ان عورتوں میں ایک عورت جو کسی کے نکاح میں ہو، اس کا تذکرہ گزر گیا کہ جو کسی کی بیوی ہو تو اس سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک وہ طلاق نہ دے یا اس کے شوہر کی وفات نہ ہو۔ ہاں، ایک صورت تھی کہ وہ کسی کی بیوی ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس سے نکاح کر سکتے تھے۔ وہ کیا تھی کہ کسی ملک پر حملہ کیا مسلمانوں نے اور وہ عورت باندی بنا کر لائی گئی، تو اس کا شوہر موجود تھا لیکن اس کے باوجود اس سے آپ نکاح کر سکتے تھے۔ تو اب اس تفسیر کے تحت آپ کو ایک بات سمجھانی ہے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ وقال انس سے کیا مطلب؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن نے کہا الا ما ملکت ایمانکم، کہ شوہر والیہ تم پر حرام ہے مگر باندیہ حلال ہے۔ تو وہ اس آیت کا مطلب یہ سمجھے تھے کہ اگر کسی نے اپنی باندی کا نکاح غلام سے کر دیا تو بیوی والی ہو گئی، تو مولا آقا پھر بھی اس سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ یہ باندی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر سمجھ رہے تھے، لیکن حضرت سے یہ چوک ہو رہی ہے، اور یہ بات حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بات سمجھی ہے الا ما ملکت ایمانکم سے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ الا ما ملکت ایمانکم کا مطلب یہ نہیں ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا ہے۔ اس کے بعد بات چل رہی تھی دو بہنوں کو جمع کرنا، دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آگے مسئلہ آئے گا کہ ایسی عورتوں کو جمع کرنا، دو عورتوں کو، ان میں سے کسی ایک کو مرد اگر ہم فرض کر لیں، مان لیں، تو دوسری سے اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ جس سے مثال کے طور پر پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کر رہے ہیں نکاح میں، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پھوپھی کو مرد تصور کریں گے تو چچا ہو جائے گا، اور چچا کا بھتیجی سے نکاح صحیح نہیں ہے، اور اگر بھتیجی کو مرد تصور کرتے ہیں تو بھتیجا ہو جائے گا، بھتیجے کا پھوپھی سے نکاح درست نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، ضابطہ یہ نکلا کہ دو ایسی عورتوں کو جمع کرنا کہ ان میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر لے، مان لے، تو ایک کا دوسرے سے نکاح درست نہ ہو۔ ایسا ہے تب دو عورتوں کو جمع کرنا درست نہیں ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دو عورتوں کو جمع کرنا درست ہوگا۔ وہ شکلیں یہاں بیان کی، جائز شکل بیان کی ہے، اس کو سمجھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پوتے تھے جن کا نام حسن تھا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حسن کے بیٹے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی دو چچازاد بہنوں کو جمع کیا تھا۔ کیسے؟ ایک محمد ابن الحنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، ان کی بیٹی کو جمع کیا، اور ایک حضرت علی کے دوسرے صاحبزادے تھے عمر، ان کی لڑکی کو اپنے نکاح میں جمع کیا۔ دو چچازاد بہنوں کو جمع کر رہے، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ان میں سے ایک کو مرد تصور کریں گے تو دوسرے کا اس سے نکاح کرنا درست ہے۔ جیسے ابھی دو چچازاد بہنیں ہیں، دو چچازاد بہنوں کو اگر جمع کرے تو ان میں سے ایک کو مرد تصور کرے تو چچازاد بھائی ہوگا، چچازاد بھائی کا چچازاد بہن سے نکاح درست ہو جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ شکل بیان کر کے اصل میں حضرت جابر بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی تردید فرما رہے کہ جابر بن زید رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، اس طرح دو چچازاد بہنوں کو بھی جمع نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید نے دو بہنوں کو جمع کرنے سے جو روکا ہے وہ اس لیے روکا ہے کہ اس سے قطع رحمی ہوتی ہے، یعنی رشتے آپس میں ٹوٹتے ہیں، سوکھنیں آپس میں لڑتی ہیں، تو لڑنے کی وجہ سے دو بہنیں آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہو جائیں گی، اس لیے اسلام نے منع کیا تھا کہ دو بہنوں کو جمع مت کرو۔ تو حضرت جابر بن زید کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا، دو چچازاد بہنیں آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہو جائے گی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر بن زید رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دے رہے کہ نہیں، جو ضابطہ ہے اس ضابطے کے تحت یہ بات آتی نہیں ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ حلال ہے تو حلال، اب آپ اس میں نئی نئی علتیں لا کر اس کو حرام کرنا چاہے تو حرام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک دوسری صورت بیان کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا تھا؟ حضرت علی کی جو بیٹی تھی،
اب ان کے نام میں اختلاف ہے، زینب یا ام کلثوم، ان کو اور حضرت علی کی بیوی تھی لیلہ، دونوں کو جمع کیا تھا، یعنی جو حضرت زینب ہے وہ لیلہ کی بیٹی نہیں تھی، وہ کسی اور کی بیٹی تھی، تو زینب اور حضرت علی کی بیوی کو جمع کیا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ایک کو مرد تصور کرتے ہیں تو دوسری سے اس کا نکاح درست ہے۔ بہرحال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دو کو جمع کرنے کے تعلق سے جو دو مستثنی صورتیں تھیں دونوں کو بیان کیا ہے۔ اب آگے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ سالی کے ساتھ، وقال ابن عباس اذا زنا باخت امرأته، یہاں سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اگر کسی نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کر دیا تو بیوی حرام ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب سالی سے جمع کر دیا تو دو بہنوں کو اس نے جمع کر دیا، دو بہنوں کو جمع کرنا تو جائز نہیں ہے، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کر رہے ہیں کہ یہاں دو بہنوں کو جو جمع کر رہا ہے، سالی کو اور بیوی کو، تو بیوی کو تو اس نے جو جمع کیا ہے وہ نکاح کے اعتبار سے جمع کیا ہے، اور جو زنا اس کے ساتھ جمع کر رہا ہے، اور جو سالی کو جو جمع کر رہا ہے وہ تو زنا کے اعتبار سے، اس لیے یہ جمع بین الاختین کے تحت آتا نہیں ہے، اس لیے بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ سالی کے ساتھ اگر زنا کر لے تو بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جمع بین الاختین بے اعتبار نکاح نہیں ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ بیان کیا وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِي سے، کیا مسئلہ بیان کیا ہے؟ لواطت کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کسی بچے کے ساتھ کسی نے لواطت کر لی تو کیا اس کی ماں سے نکاح حرام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو سمجھیے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قول منسوب کیا گیا ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر بچے کے ساتھ لواطت کر لی تو اس سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، یعنی اس بچے کے اصول و فروع اس پر حرام ہو جائیں گے، اب اس بچے کی ماں سے نکاح کر سکتا نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام بخاری اور جمہور کا سب کا مسلک یہ ہے کہ لواطت کرنے کی وجہ سے حرمت مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ ثابت ہوگا نہیں۔ بہرحال اور جن لوگوں نے جو ہے یہ بات کہی ہے کہ یحییٰ کندی کے حوالے سے، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یحییٰ کندی کی جو روایت ہے وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ معروف العدالت نہیں ہے، جب معروف العدالت نہیں ہے تو اس کا مطابع اور اس کا کوئی مطابع بھی نہیں ہے، اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ لواطت کی وجہ سے حرمت مصاہرت یعنی سسرالی حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک نیا مسئلہ چھیڑ رہے ہیں کہ زنا کی وجہ سے یا دوائی جماع کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کو بہت آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ مثال کے طور پر بہو کے ساتھ خسر نے زنا کر لیا، تو اب زنا کرنے کی وجہ سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی یہ جو عورت ہے بہو اس کے شوہر پر حرام ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی، تو اس کو سمجھیے۔ اس کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں کا نظریہ یہ ہے کہ زنا کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، یعنی اگر خسر نے بہو سے زنا کر دیا تو اب یہ بہو اس کے شوہر پر حرام ہو جائے گی، حرمت ثابت ہو گئی۔ یہ حضرات ائمہ ثلاثہ فرما رہے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے کہ نہیں، زنا کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی نہیں ہے، یعنی سسرالی رشتہ جو اتنا مقدس رشتہ ہے، زنا جیسی حرام چیز سے وہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہوگا نہیں۔ اب دیکھیں دلائل میں اتنی بات کہوں گا کہ عقلی اعتبار سے اگر آپ سوچیں گے تو ائمہ ثلاثہ کی بات قوی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے ائمہ ثلاثہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرمت جو ہے کس سے ثابت ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کی ماں حرام ہے، آپ اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آپس میں جزئیت اور بعضیت ہے، آپ اپنی ماں کا جز ہیں، ظاہر سی بات ہے، آپ کی ماں کے آپ بچے ہیں تو آپ کی ماں کا جز ہے، تو جزئیت کی وجہ سے
حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو زنا اگر کرے گا تو زنا کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے اس مرد کا نطفہ تو منتقل ہوگا، تو جزئیت تو ثابت ہو گئی، جب جزئیت ثابت ہو گئی تو حرمت آنی چاہیے۔ یہ کہنا امام شافعی کا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بھئی زنا جو ہے ایک حرام چیز ہے اور سسرالی رشتہ مقدس رشتہ ہے، حرام چیز سے مقدس رشتہ ثابت نہیں ہوتا، حضرت کی یہ بات گلے سے نیچے نہیں اترتی ہے۔ اور دوسری بات، احناف اس معاملے میں بہت زیادہ سخت ہے۔ احناف کا تو کہنا ہے کہ صرف زنا سے نہیں بلکہ دواعی زنا سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ اگر خسر نے بہو کو شہوت سے چھو لیا یا بوسہ لے لیا اس کا، تو احناف کہیں گے اب یہ اس کے شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ بہت ہی سخت مسئلہ ہے احناف کے یہاں دواعی جماع کا، دواعی زنا کا۔ کیا دلیل؟ احناف اس معاملے میں صرف احتیاط کو دلیل مانتے ہیں، اس لیے اس سلسلے میں تو بہت چھوٹا ہوں، میں اس سلسلے میں اپنی کوئی بڑی بات تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی میں اس احتیاطی مسئلے کو لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا، اس پر بڑے علماء ہی گفتگو کر سکتے ہیں۔ حقیقی علت جب یہاں موجود نہیں ہے تو حکم کیسے مرتب ہو رہا ہے؟ بہرحال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ ہاں اگر زنا کرتا ہے تو زنا کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی اور کچھ کہتے تھے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے کہ ثابت نہیں ہوگی، اور جو لوگ ثابت مان رہے ان کے بارے میں سندی اعتبار سے کلام کر کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ سند کے اعتبار سے ان لوگوں کی بات کمزور ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ نکلا پوری بحث کا کہ زنا کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہاں حرمت ثابت ہو جائے گی، اور حضرت امام شافعی اور حضرت امام بخاری فرماتے ہیں حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کا جو باب ہے، باب کا نمبر ہے 26، اس کا عنوان ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ کیا مطلب؟ تمہاری سوتیلی لڑکیاں، یعنی کیا مطلب؟ وہ لڑکیاں جو تمہارے نطفے سے نہیں ہیں، تمہاری حقیقی بیٹی نہیں ہے، لیکن تم جس عورت سے شادی کر رہے اس کی حقیقی بیٹی ہے، تو اب اس لڑکی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو مسئلہ پہلے آپ کو بتلا دیا تھا۔ اگر اس کی ماں سے دخول ہو گیا ہے، جماع ہو گیا ہے، تو اب اس بچی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر اس عورت سے جماع نہیں ہوا ہے تو اس بچی سے آپ نکاح کر سکتے۔ یہ مسئلہ تو ہو گیا تھا، لیکن یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو باتیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ قرآن کریم نے کہا اللاتی دخلتم بہن، جن عورتوں سے تم نے دخول کیا ہو۔ تو اب دخول کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو سمجھیے، دخول کا مطلب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں کا کہنا ہے کہ دخول سے صرف جماع مراد نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو تنہائی میں لے گئے، اس کی ماں کو نکاح ہو گیا اور دونوں تنہائی میں جمع ہوئے جہاں کوئی نہیں تھا، جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، تو پھر طلاق دے دی، تب بھی اس بچی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ جماع کے قائم مقام ہے۔ ایسا سمجھا جائے گا آپ نے اس کی ماں سے جماع کر لیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جب تک جماع نہ ہو تب تک یہ مسئلہ ہے۔ اگر صرف خلوت ہوئی ہے، دونوں آپس میں جمع ہوئے ہیں تنہا، تو حضرت امام شافعی اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، اگر طلاق دے دے گا تو اس بچی سے نکاح ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ دخول نہیں ہوا۔ یہ ایک مسئلہ یہ سمجھا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھا ہے کہ قرآن نے کہا اللاتی فی حجورکم من، یعنی تمہاری وہ بچیاں، تمہاری بیوی کی جو بچیاں ہیں وہ تمہاری پرورش میں ہو۔ تو کیا مطلب ہے؟ پرورش میں ہونا ضروری ہے یا پرورش میں نہیں ہے؟ پھر بھی یہ مسئلہ ہے، تو سمجھیے
حضرت امام بخاری اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ چاہے وہ پرورش میں ہو یا نہ ہو، بہر صورت یہ مسئلہ ہے کہ اگر تم نے اس کی ماں سے جماع کر لیا ہے یا خلوت صحیحہ ہو گئی ہے تو پھر اب اس بچی سے نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ تمہاری پرورش میں نہیں ہے، تم نے کسی اور کی پرورش میں دے رکھا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جو ربیبہ تھی، جو ام سلمہ کی بیٹی تھی، اس کو کسی اور کے کفالت میں دے دیا تھا، وہ آپ کی پرورش میں نہیں تھی، پھر بھی وہ آپ پر حرام تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ چاہے آپ کی گود میں ہو، پرورش میں ہو یا نہ ہو، بہر صورت اس کے لیے یہ مسئلہ ہوگا۔ لیکن کچھ غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ نہیں، اگر پرورش میں ہے تو مسئلہ ہے یہ، اگر پرورش میں نہیں ہے تو پھر وہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ حلال ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ یہاں یہ چھیڑا ہے، میرا خیال یہ کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اس آیت کے باب میں یہ مسئلہ چھیڑا ہے، یہ مسئلہ میں اگلے سبق میں سمجھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل سمجھا دے، اسلام کے جو قوانین ہیں، جو آئلی قوانین ہیں، ان قوانین پر عمل کرنے کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب